غصہ عقل کا دشمن۔ آپی جی، یہ دیکھیں عطاء رحمان مجھے اپنی پینسل نہیں دے رہا، مجھے سخت غصہ آ رہا ہے۔ عطاء رحمان، کیا بات ہے؟ آپ چھوٹے بھائی کو اپنی پینسل کیوں نہیں دے رہے؟ آپی جی، فیضان ہمیشہ میری پینسل لے لیتا ہے اور پھر اس کا سکہ توڑ کر واپس کر دیتا ہے۔ میری پینسل بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ فیضان نے میری نوٹ بک کا ایک ورق بھی پھاڑ دیا ہے۔ اب مجھے امی سے ڈانٹ پڑے گی۔ فیضان بھائی، آپ کی اپنی پینسل کہاں ہے؟ آپ اس سے کیوں نہیں لکھتے؟ آپی جی، میری پینسل اسکول میں گم ہو گئی تھی، اسی لیے تو میں بھائی سے پینسل مانگ رہا ہوں، مگر وہ نہیں دے رہا۔ آپ نے اپنی پینسل اسکول میں گم کر دی اور اب بھائی پہ غصہ کر رہے ہو؟ اپنی غلطی پر دوسروں پر غصہ کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ جاؤ، جا کر امی کو بتاؤ اور ان سے اپنے لیے ایک نئی پینسل لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ امی کو بتاؤں۔ اگر میں امی سے نئی پینسل مانگوں گا تو وہ ڈانٹیں گی کہ پہلے والی پینسل کہاں گئی، پھر مجھے ان پر بھی غصہ آئے گا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ پینسل آپ نے خود گم کی ہے، اس بات پر تو امی کو آپ پر غصہ آنا چاہیے۔ آپ کا ان پر غصہ کرنا کیسے بنتا ہے؟ بچوں، کیا ہوا؟ دیکھیں امی، یہ فیضان اپنی پینسل تو اسکول میں گم کر دیتا ہے اور پھر مجھ سے میری پینسل مانگتا ہے تاکہ اسے توڑ دے۔ اس نے غصے میں میری نوٹ بک کا ایک ورق بھی پھاڑ دیا ہے۔ فیضان میری جان، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک تو آپ اپنی چیزیں گم کر دیتے ہیں اور پھر دوسروں سے ان کی چیزیں مانگتے ہیں۔ ایسی بات ہو تو مجھے بتایا کرو۔ چلو، میں آپ کو الماری سے نئی پینسل نکال کر دیتی ہوں۔ امی جی، بھائی نے مجھے پینسل کیوں نہیں دی؟ جب میں اس سے پینسل مانگ رہا تھا تو اس نے مجھے نہیں دی، اس لیے مجھے اس پر غصہ آ گیا اور غلطی سے اس کی نوٹ بک کا ایک ورق بھی پھٹ گیا۔ دیکھو فیضان بیٹا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غصہ کرنے والا ہمیشہ اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتا ہے اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کو ناراض کر لیتا ہے۔ آپ نے سچ کہا، میرا دوست زید بھی ہر بات پر غصہ کرتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر لی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نے زید کے غصے کے جواب میں مزید غصہ کیا اور آپ کی دوستی ختم ہو گئی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے دوست کو اکیلے میں پیار سے سمجھائیں۔ شیطان ہمیشہ ہمیں اس وقت غصہ دلاتا ہے جب کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچو کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ امی جی، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ کل میں جب اسکول جاؤں گا تو زید کو بھی یہی باتیں بتاؤں گا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ اگر وہ غصہ چھوڑ دے تو ہم پھر سے اچھے دوست بن جائیں گے۔ میں بہت خوش ہوں اور میں بھی آئندہ غصہ نہیں کیا کروں گا۔ ایک اور بات، ہمیں چاہیے کہ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان دور بھاگ جائے۔ اگر زیادہ غصہ آئے تو پانی پی لینا چاہیے یا وضو کر لینا چاہیے۔ اس سے شیطان ہمارا پیچھا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، تب تو جب بھی مجھے غصہ آ رہا ہوگا تو میں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگ جاؤں گا تاکہ شیطان میرا پیچھا چھوڑ دے۔ یوں مجھے غصہ بھی نہیں آئے گا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ اس لیے جب غصہ آئے تو صبر کریں، تحمل سے کام لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ورنہ غصہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔